أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العلي العظيم. گرامی قدر حضرت قاری عبد المجید صاحب، محترم حضرت مولانا عبد الحنان صاحب، دیگر معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں اور عزیز بچوں، آپ تمام حضرات نے حضرت قاری صاحب کی قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرمائی اور حضرت قاری صاحب نے ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت بھی پیش فرمایا. ماشاءاللہ قاری صاحب کی تلاوت اور نعت پڑھنے کا جو انداز اور لب و لہجہ ہے اسے آپ تمام حضرات نے بخوبی محسوس کیا کہ اس مجلس میں الحمدللہ نورانیت بھی آئی اور روحانیت بھی آئی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ قاری صاحب کی اس آواز کو مزید بلند فرمائے اور قاری صاحب کو صحت کاملہ اور صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہم اور آپ کے درمیان قائم رکھے. میرے محترم دوستوں، ابھی جو یہ مجلس منعقد کی گئی ہے بڑے ہی اہم امور سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. آپ اسے یہ سمجھیں کہ یہ عام جلسوں کی طرح، روایتی جلسوں کی طرح یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، بلکہ بڑے نازک موڑ پہ آج ہم اور آپ چل رہے ہیں. نازک موڑ سے اور نازک حالات سے گزر رہے ہیں. اسی کے لیے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ ابھی ملک کے حالات کیا ہیں اور ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. میرے محترم دوستوں، جیسا کہ قاری صاحب نے بھی آپ کو بتایا اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا عظیم الشان اجلاس 22 مارچ کو کربلا میدان میں بعد نماز مغرب ہونے جا رہا ہے. جب یہ اتنا بڑا عظیم الشان اجلاس ہونے جا رہا ہے تو جب تک کہ ہم یہ نہ سمجھیں گے کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے اور اس کی کیا عظمت اور کیا اہمیت ہے، اس وقت تک ہم اس پروگرام میں کیسے شریک ہوں گے. تو میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں اس پر کیسے عمل کرنا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بھی تنظیم کے لیے، کسی بھی سوسائٹی کے لیے، کسی بھی معاشرے کے مستحکم اور مضبوط ہونے کے لیے قانون کا ہونا بے حد ضروری ہے. جب تک قانون نہیں ہوگا معاشرہ منظم نہیں رہ سکتا، سوسائٹی مستحکم نہیں رہ سکتی اور معاشرہ صالح بھی نہیں ہو سکتا. پتہ یہ چلا کہ سوسائٹی کے لیے، تنظیم کے لیے، معاشرے کے لیے ایک قانون کا ہونا ضروری ہے. اور یہ قانون کیوں بنتا ہے کہ جب کوئی قانون بنا کرتا ہے تو قانون کے ذریعے انسان یہ جانتا ہے کہ ہمارا ادھیکار کیا ہے، ہمارا حق کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے. قانون کے ذریعے دو باتیں سامنے آتی ہیں. ایک انسان اپنے حق کو جانتا ہے کہ ہمارا حق کیا ہے اور دوسرے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. ذرا ہم اور آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ سڑک پہ چلنے کا ادھیکار ہر شخص کو ہے، لیکن سڑک پہ چلنے کے لیے بھی ٹریفک کا ایک نظام اور قانون دیا گیا ہے. انسان یہ سوچے کہ سڑک پہ چلنے کا ادھیکار تو ہر شخص کو ہے، لہذا
جب ہم کو سڑک پہ چلنے کا ادھیکار حاصل ہے تو ہم جیسے چاہیں گے ویسے چلیں گے. ہم قانون کو کیوں فالو کریں گے؟ ٹریفک کے نظام کی پابندی ہم نہیں کریں گے. تو اے لوگوں بتاؤ کہ انسانی جانیں تلف ہوں گے یا نہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو گئے یا نہیں؟ حادثات ہوں گے یا نہیں؟ پتہ یہ چلا کہ ٹریفک کے نظام کو اور اس کے قانون کو فالو کرنا بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے. جب ہم نے اس بات کو جان لیا ایک معاشرے کے لیے، ایک تنظیم اور سوسائٹی کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے، تو اب اس قانون کے بنانے کا ادھیکار کس کو ہے؟ اس قانون کے بنانے کا حق کس کو ہے؟ اب آئیے ذرا اس کو بھی ہمارا غور سے سنیں. یہ قانون بنانے کا ادھیکار حق کس کو ہے؟ ذرا ہمارا آپ غور کریں کہ آج یہ جدید ٹیکنیکل کا دور آ گیا ہے. آج ہر شخص کے موبائل ہاتھ میں موبائل ہے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے اور بوڑھے اور جوان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے. ذرا ہمارا آپ غور کریں کہ جب ہم موبائل خریدنے جاتے ہیں تو جہاں موبائل کا سیٹ ہم کو ملتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بکلیٹ اور کتابچہ بھی ہم کو دیا جاتا ہے جس میں اس موبائل کے یوز اور استعمال کرنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے موبائل کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اب ایک نوجوان یہ سوچے، ایک انسان یہ سوچے کہ موبائل تو ہم نے اپنے خون اور پسینے کی کمائی سے حاصل کیا ہے، اپنی محنت اور مزدوری سے میں نے موبائل حاصل کیا ہے، اپنے روپے اور پیسے سے موبائل حاصل کیا ہے. ہم اس انجینئر کی بات کیوں مانیں جس انجینئر نے موبائل بنایا ہے؟ ہم تو اپنے من کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق موبائل کو استعمال کریں گے، موبائل کا یوز کریں گے. بھائی لوگوں بتاؤ کیا ہمارا موبائل کام کرے گا؟ ہمارا موبائل کبھی کام نہیں کر سکتا. ہمارا موبائل اسی وقت کام کرے گا کہ موبائل کا بنانے والا جو انجینئر ہے، موبائل کا ایجاد کرنے والا جو انجینئر ہے، اس نے جو لا کی کتاب دی ہے اور اس میں جو اس نے قانون لکھا ہے، اس قانون کے مطابق اگر ہم اپنے موبائل کو استعمال کریں گے تو ہمارا موبائل کام کرے گا، ورنہ ہمارا موبائل خراب ہو جائے گا. بہت خوب مسئلہ. اسی طریقے سے ذرا ہمارا غور کریں، یہ کمپیوٹر کا دور ہے. اب کمپیوٹر میں بھی ہم یہ سوچیں کہ ہم کمپیوٹر کو جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے. ہم اس انجینئر کے پابند نہیں ہیں جس نے کمپیوٹر بنایا ہے. تو لوگوں بتاؤ کیا کمپیوٹر ہمارا کام کرے گا؟ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو چلائیں گے کبھی ہمارا کمپیوٹر کام نہیں کر سکتا، ہمارا کمپیوٹر خراب ہو جائے گا. بتائیے چلا دنیا نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جو جس چیز کا بنانے والا ہوتا ہے اس پر اسی کا قانون چلا کرتا ہے. جو جس چیز کا ایجاد کرنے والا ہوتا ہے اس پر اسی کا قانون چلا کرتا ہے. کمپیوٹر پہ کمپیوٹر کے بنانے والے کا قانون چلے گا، موبائل پہ موبائل کے بنانے والے کا قانون چلے گا. جب ہم اور آپ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ جو جس کا بنانے والا ہوتا ہے اس پر اسی کا قانون چلا کرتا ہے، تو ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ ہم اور آپ کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو رب کائنات ہے، جو حاکم الحاکمین ہے. جب اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے تو ہم اور آپ پر قانون کس کا چلے گا؟ اللہ رب العالمین کا قانون چلے گا. اگر ہم اور آپ نے اپنے جسم پہ کسی مخلوق کے قانون کو چلانے کی کوشش کی تو جس طریقے سے موبائل پہ ہم اپنے قانون کو چلاتے، کمپیوٹر پہ اپنے قانون کو چلاتے تو کمپیوٹر خراب ہو جاتا، موبائل خراب ہو جاتا. خدا پاک کی قسم اگر ہم نے اپنے جسم پہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی انسان کے قانون کو چلانے کی کوشش کی تو ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، ہم بھی برباد ہو جائیں گے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ 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 اللہ. اور اللہ نے ہم اور آپ کے لیے وہ کون سا قانون دیا ہے، وہ کون سا دستور دیا ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسانوں کی ہدایت کے واسطے، انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ دیا ہے، جو کتاب نازل فرمائی ہے، وہ محترم شان کتاب، وہ مقدس ترین کتاب قرآن کریم ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے واسطے نازل فرمایا ہے. گویا یہ قرآن کریم
پوری انسانیت کے لیے لا کی کتاب ہے. یہ قرآن کریم لا کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے. لہذا انسان پہ قرآن کریم کا قانون چلے گا، کسی انسان کا قانون نہیں. بے شک بے شک. جب ہمارا آپ نے اس بات کو جان لیا کہ قرآن کریم کا قانون ہی انسان پہ چلے گا، تو یہی چیز در حقیقت مسلم پسند اللہ کہ انسان اپنے اوپر قرآن کے قانون کو نافذ کرے. انسان اپنی زندگی قرآن میں جو اللہ نے قانون دے رکھا ہے، قرآن میں جو اللہ نے احکام دے رکھا ہے، اس احکام کے مطابق ہم اگر زندگی گزارتے ہیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم نے قرآن کریم کے قانون کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، اس پہ چلنا چھوڑ دیا، تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی خائر و خاسر ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. اے لوگوں، ذرا ہم اور آپ غور کریں. اسی ملک ہندوستان کے جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو عدالت میں بھی مسلم پرسنل لا لاگو تھا. اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق فیصلے عدالت سے ہوا کرتے تھے. لیکن جب مغلیہ سلطنت کا دور ختم ہوا، مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور یہ ملک آزاد ہوا، اور ملک کے آزاد ہو جانے کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے جو قانون بنایا، اس قانون کی کتاب کو آپ پڑھیے، دستور ہند کو پڑھیے، آئین ہند کو پڑھیے. ڈاکٹر امبیڈکر نے آئین ہند جو بنایا اس کے آرٹیکل 25 کو پڑھیے، آرٹیکل 28 کو پڑھیے، 29 کو پڑھیے اور 30 کو پڑھیے. ڈاکٹر امبیڈکر نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے. بہت اچھا ماشاء اللہ. کیا لکھا کہ اس ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے. اس ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کی اجازت مکمل حاصل ہے. جب یہ ڈاکٹر امبیڈکر نے یہ قانون بنایا، اس کے بعد ملک دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا. 1972 کا زمانہ وہ آیا جس میں سرکار نے، حکومت نے ایک قانون بنایا، لے پالک بل کا، متبنہ بل. یہ متبنہ بل کیا ہے؟ اڈاپشن آف چلڈرن بل. یہ قانون جو بنایا حکومت نے، اس میں یہ قانون تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ حکم لکھا ہوا تھا کہ جس طریقے سے ایک شخص کے حقیقی لڑکے کو اس کی پراپرٹی میں حصہ ملے گا، اسی طریقے سے اس لے پالک لیے ہوئے بیٹے کو، منہ بولے بیٹے کو، گود لیے ہوئے بیٹے کو بھی حصہ ملے گا. ظاہر ہے کہ یہ قانون قرآن کے خلاف تھا. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ جو تمہارے منہ میں بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے کا درجہ اختیار نہیں کر سکتے. یعنی اگر کسی کے انتقال ہو جائے تو اس کا جو منہ بولا بیٹا ہے، بے پالک بیٹا ہے، متبنہ بیٹا ہے، اس کو حصہ نہیں ملے گا. یہ اسلام کا قانون تھا. سرکار نے یہ قانون بنایا، حکومت نے یہ قانون بنایا کہ متبنہ لڑکے کو بھی حصہ ملے گا. تو اس وقت کے بڑے بڑے اکابر، حضرت مولانا اشرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر نے یہ آواز لگائی اور حکومت کو یہ کہا کہ تم نے جو یہ قانون بنایا ہے، یہ قانون شریعت سے جہاں ٹکرا رہا ہے وہی دستور ہند کے بھی خلاف ہے. اس لیے کہ دستور ہند میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے. جب یہ اجازت ہمیں حاصل ہے تو تم کون ہوتے ہو اس حق کو چھیننے والے؟ یہ حق اور یہ قانون ظالمانہ قانون ہے. یہ قانون قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمے میں اور اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی ہرگز برداشت نہیں کی ہے. بے شک بے شک. اور کبھی بھی اور کسی بھی قیمت پہ قرآن کے احکام کو نہیں بدلا جائے گا انشاءاللہ. چنانچہ جب ہمارے اکابر نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا تو حکومت کو بھی مجبور ہو کر کے وہ قانون واپس لینا پڑا. چنانچہ اسی کے نتیجے میں 1972 میں یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام ملنا ہے.
اس لیے کہ مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اب حکومتوں کی نیتیں بدلنے لگی ہیں اور طرح طرح سے اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے، قرآن کے دستور کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، آقا کے کارٹون کو شائع کیا جا رہا ہے اور مختلف طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور مختلف طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے توڑ دیا جائے، مسلمانوں کا حصہ قرآن سے توڑ دیا جائے، مسلمانوں کا حصہ احادیث سے توڑ دیا جائے۔ جب ہمارے اکابر نے یہ محسوس کیا تو آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ اور یاد رکھیے یہ آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ ہے کیا؟ یہ تمام مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم ہے، یہ کسی ایک مکتبہ فرقہ ادارہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ حضرات بھی ہیں، تمام کلمہ واحدہ کیونکہ مکمل کلمہ واحدہ کی بنیاد پہ اس تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی۔ سارے مکتبہ فکر کے علماء کرام اور تمام مسلمانوں کا یہ متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ وہ یہ پلیٹ فارم اس لیے وجود میں لایا گیا تاکہ مسلمان جب کلمے کی بنا پر متحد ہو کر کے اگر کوئی قانون بناتا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اسلام کے حرف ہو رہا ہے اور اسلام کے قانون کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسلام میں تبدیل کی کوشش کی جا رہی ہے، تو تمام مسلمان اس ملک کا مسلمان کلمے کی بنا پر متحد ہو کر کے آواز لگائے گا اور حکومت کو وہ قانون واپس لینا پڑے گا۔ چنانچہ اسی ملک میں مختلف ادوار آئے، مختلف حالات آئے، جہاں اسلام پہ حملہ ہوا، قرآن پہ حملہ ہوا، ہمارے اکابر نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور حکومت کو اس کے سامنے گھٹنا ٹیکنا پڑا اور وہ قانون واپس لینا پڑا۔ آپ حضرات کے لیے یہ بات ہوگی کہ شاہبانو کیس کا معاملہ آیا تو اس میں کیا ہوا، وہ مسئلہ کیا ہے؟ شاہبانو کا مسئلہ یہ ہے، اسلام کا اصول اور ضابطہ یہ ہے، اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو صرف اس کا نفقہ، اس کا کھانا خرچہ، اس کا مینٹیننس اس کو عدت تک ہی ملے گا، عدت کے بعد اس کو مینٹیننس نہیں ملے گا۔ یہ اسلام کا اصول اور ضابطہ ہے۔ جب شاہبانو نے مقدمہ کیا عدالت میں تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت کو تا نکاح ثانی جب تک کہ وہ دوسرا نکاح نہ کر لے یا یہ کہ اگر نکاح نہیں کرتی ہے تو تا حیات پوری زندگی اس کو نفقہ دینا پڑے گا۔ تو ہمارے اکابر نے یہ کہا کہ یہ دستور، یہ قانون قرآن کے خلاف ہے اور آئین ہند کے خلاف ہے، ہم مسلمان کسی بھی قیمت پہ اس قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت ہماری جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، قرآن کا حکم ہماری جان سے زیادہ پیارا ہے۔ کوئی قرآن کے حکم کو توڑنا چاہے تو ایک ایمان والا اپنے جان کی بازی لگا سکتا ہے، اپنے خون کے قطرات کو بہا سکتا ہے، جانی اور مانی ساری قربانی دے سکتا ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے کسی اصول کو چھوڑ دیا جائے اور قرآن کے خلاف کوئی قانون بنے۔ اے مسلمانوں، کیا ہم اور آپ کبھی برداشت کریں گے؟ قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ قرآن کے خلاف کوئی قانون بنے۔ ہم تو یہ کہیں گے جو جان مانگو تو جان دے دوں، جو مال مانگو تو مان دے دوں، ہم سے یہ نہ ہوگا کہ نبی کا جاؤ جواب دے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون بنے اور اس ملک کا مسلمان خاموش رہ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب بھی ایسے حالات آئے ہمارے اکابر نے آواز دی اور آپ تمام مسلمان کلمے کی بنا پر ایک بینر تلے متحد ہوئے تو حکومت کو وہ قانون واپس لینا پڑا۔ یاد رکھیے، اسی لیے یہ اس بورڈ کا قیام عمل میں آیا تاکہ مسلمان جب متحد ہو کر کوئی آواز لگائے گا تو اس میں طاقت ہوگی۔ یاد رکھیے، اتحاد کے آواز میں طاقت ہے اور یہ ملک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں سروں کو گنا جاتا ہے، آدمی کی طاقت اور آدمی کے افراد کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا بڑا مجمع تھا۔ جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اتنا ہی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی آواز میں طاقت ہے، یہ پاورفل انسان ہے۔ اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو ہماری حکومت بھی نہیں بچ سکتی اور یہ مسلمان کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بات ہمارا آپ کو سمجھنی ہوگی کہ یہ آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کا قیام شریعت کے تحفظ کے لیے بنایا گیا۔
یہ کسی ایک فرقے کا معاملہ نہیں ہے. یاد رکھیے اگر قرآن ہم سے چھین لیا جائے، احادیث ہم سے چھین لیا جائے تو پھر مسلمانوں کے پاس کیا رہ جائے گا؟ اے لوگوں، آپ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ اگر مچھلی کو پانی سے باہر کر دیا جائے تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. ٹھیک اسی طریقے سے اگر مسلمانوں سے قرآن کو چھین لیا جائے تو مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا. اور مسلمان کوئی ایسا قانون برداشت نہیں کر سکتا ہے جو قرآن کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو. ہم ایک آواز لگائیں گے کہ ہم قرآن سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس سے ہمارا عقیدے کا حصہ ہے، قرآن سے ہمارا اٹوٹ رشتہ ہے، لازم اور منظور کا رشتہ ہے. قرآن ہم سے کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا اور قرآن کے چھوڑنے کی بات کبھی نہیں کی جا سکتی اور ہم کبھی چھوڑ بھی نہیں سکتے. اور یہ ساری باتیں جب ہوں گی کہ ہم سب یقیناً متحد ہو کر کے آواز لگائیں گے تو اس آواز میں طاقت ہوگی. آپ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ یہ ہاتھ ہے اور اس کی ایک انگلی ہے اور یہ 5 انگلیاں ہیں. اگر ایک انگلی سے انسان کچھ کرنا چاہے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر 5 انگلی کو جمع کر کے اب یہی بھوسا بن جاتا ہے تو اب بھوسے سے کسی انسان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکتا. تو اسی طریقے سے اگر انفرادی طور پہ چاہے کتنی طاقت ہم نے کیوں نہ بلند کر دیں، اس طاقت میں کوئی آواز نہیں ہوگی. اگر ہم سب متحد ہو کر کے آواز لگائیں گے، کلمے کی بنا پر آواز لگائیں گے تو خدا پاک کی قسم پارلیمنٹ میں بھی زلزلہ پیدا ہوگا اور حکومت جو غلط نگاہ مسلمانوں کی جانب اٹھا رہی ہے اس سے ہم اس کو نجات دلا سکیں گے. اسی لیے ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ نکلے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اور علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، آج جو لوگ مختلف ٹولوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں مسلک اور مشرق کا جھگڑا ہے کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، کہیں ذات اور برادری کی بنا پر مسلمان مختلف ٹولوں میں مختلف جماعتوں میں بٹا ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال نے سب کو اتحاد کی تعلیم دی اور یہ کہا نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ملکی حالات کو سمجھیں، حالات پہ ہم نظر رکھیں اور سب مسلمان متحد ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پہ ہم آواز کو لگانے والے بنے. اور میرے محترم دوستوں، میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ ظاہر ہے کوئی قانون بنے، کسی قسم کا بھی اگر کوئی قانون بنتا ہے تو فوراً ہمارا تو اس سے آگاہ ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ قانون شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے. اگر شریعت کے مطابق ہے تو ہم عمل کریں گے، شریعت کے خلاف ہوگا تو ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. آج حالات کتنے بدل گئے، آج حالات کیسے نازک آ گئے کہ آج حکومت نے ہمارے لیے سوریہ نمسکار کا قانون بنایا. آج اسکول میں ہر بچے کو چاہے مسلمان ہو یا ہندو اس کو سوریہ نمسکار کرنا ہوگا. اے لوگوں، ہماری ایمانی غیرت کبھی اس بات سے آمادہ نہیں ہو سکتی. ہمیں تو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے. ہماری موتم نشان پیشانی اگر جھکے گی تو اللہ کے سامنے جھکے گی. ہم کسی شجر کے سامنے اور حجر کے سامنے، سورج کے سامنے، چاند کے سامنے اپنے محترم نشان پیشانی کو جھکانے کے لیے کسی بھی قیمت پہ تیار نہیں ہوں گے. اور یہ سوریہ نمسکار کا قانون ہم یہ کہیں گے کہ سوریہ نمسکار کا قانون کسی بھی قیمت پہ مسلمانوں پہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. شریعت ہماری جان سے پیاری ہے، لہذا ہم ساری چیزوں کی قربانی دے سکتے ہیں اور سوریہ نمسکار کے قانون کو ہم گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے. اور وہ اس لیے بھی کہ صرف یہ نہیں کہ یہ قانون قرآن کے خلاف ہے بلکہ دستور ہند کے بھی خلاف ہے. میں نے یہ کہا کہ دستور ہند میں اس بات کی یاد دی گئی ہے کہ اس ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی یاد ہے. جب ہم کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی یاد ہے تو ہمارے مذہب نے جب سورج کو سجدہ کرنے کی یاد نہیں دی، چاند کو سجدہ کرنے کی یاد نہیں دی، زمین آسمان کو سجدہ کرنے کی یاد نہیں دی، بلکہ اس مذہب نے یہ کہا کہ اگر تمہاری وطن نشان پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گی. تو حکومت کون ہوتی ہے ہمیں مجبور کرنے والی، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی؟ ہم کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے اور ایک ایمان والا کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. بے شک بے شک بے شک، ماشاء اللہ. تو یہ اس طریقے کے قانون آتے رہیں گے
اسے لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہم نے جو یہ سارے حالات بتائے اس سے ہم اور آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اور آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے کہ ہمیں تو حکومت چند ٹورچر کر رہی ہے اور نئے نئے قانون آ رہے ہیں, اسلام کے خلاف قانون ہو رہے ہیں. یاد رکھیے اس سے ہمارا ایمان بیدار ہوتا ہے, ہمارا جذبہ ایمانی اس سے بیدار ہوتا ہے. اور ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمان زندہ قوم ہے اور حالات کو زندہ قوم ہی کے ساتھ آیا کرتا ہے. کیا مردہ کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرتا ہے؟ لاش کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. الحمدللہ اگر ایسا کوئی قانون بنتا ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہو, اسلام کے خلاف ہو, تو یہ سمجھا جائے گویا کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان زندہ قوم ہے. جب ہم زندہ قوم ہیں تو ہمارے پاس زندہ و جاوید شریعت بھی ہے, زندہ و جاوید قرآن کریم بھی ہے, آقا نبی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ و جاوید شریعت بھی ہے. لہذا ان تمام حالات کا مقابلہ ہم قرآن سے کریں گے, احادیث سے کریں گے اور متحد ہو کر ہم باطل طاقتوں کو منہ توڑ کروا دیں گے انشاءاللہ. ہم امن کے ساتھ اور دستور ہند کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم حکومت کو اس کا جواب دیں گے اور یہ کہیں گے کہ دستور میں جو آزادی ہمیں دی گئی ہے, جو حق دیا گیا ہے, وہ حق ہمیں ملنا چاہیے. اور حکومت کو اور یہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کو ہمیں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو غدار ہے, مسلمان تو اس ملک کا وفادار نہیں. یاد رکھیے کہ مسلمان جتنا بڑا وفادار ہے, آپ آزادی کی تاریخ کو پڑھیے. آزاد اس ملک کو کس نے کرایا؟ مسلمانوں نے کرایا ہے, علماء کرام نے کرایا ہے. ہندوستان کی سرزمین سے جہاں سے بھی آپ مٹی اٹھائیں گے وہاں سے مسلمانوں کی خون کی خوشبو آپ کو ملے گی کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور آزاد کرانے کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دے رکھی ہے. ساری چیزوں کو قربان کیا ہے, تو ہم اس ملک کے وفادار ہیں, اس ملک کے وفادار حقدار نہیں ہے. اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے حب الوطن من الایمان کہ وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے, وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے. جس اسلام نے یہ بات کہی ہو وہ آج اسی مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان غدار ہے, یہ مسلمان کبھی غدار نہیں ہو سکتا. در حقیقت وہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کو دماغ میں یہ بات رچار بسا دی جائے کہ وہ اسلام کے خلاف عمل کرنے کے تیار. لیکن چاہے کہ وہ یہ کوشش کر لیں, مسلمان ان کے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں اور کسی بھی قیمت پہ وہ قرآن کو چھوڑنے کے لیے مسلمان تیار نہیں. ایک بات تو میں نے آپ کو بھی کہی کہ جو خارجی حملے ہو رہے ہیں, باطل طاقتوں کے, فضائی طاقتوں کے جو حملے ہو رہے ہیں, اس کا جواب ہم کو کیسے دینا ہے, دستور ہند کیا کی روشنی میں کیسے جواب دینا ہے, وہ بات میں نے آپ کو کہی. اور دوسرا سب سے بڑا فتنہ آج کا, ایک فتنہ تو خارجی فتنہ ہے, دوسرا فتنہ داخلی فتنہ. خارجی فتنے کا دفاع تو بہت ہی آسان ہے کہ ہم احتجاج کریں گے, یہ جمہوری ملک ہے, جمہوریت کی آواز سنی جائے گی اور وہ خارجی فتنہ دب جائے گا جیسا کہ ماضی میں دبا ہے. اور انشاءاللہ جب ہم متحد رہیں گے تو مستقبل میں بھی وہ خارجی فتنہ دفاع ہوگا, وہ دور ہو جائے گا. لیکن ایک داخلی فتنہ ہے. داخلی فتنہ کیا ہے؟ خود ہمارا عمل کہ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ایک آیت بڑا ہے, قرآن کے ایک ایک حرف بڑا ہے, ساری چیزیں ہم کہتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے ماحول اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں, ہم اپنے ضمیر کو ٹٹولتے ہیں, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر جب ہم سوچتے ہیں کیا ہماری زندگی میں قرآن نافذ ہے, کیا ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں, کیا ہم شریعت میں زندگی گزار رہے ہیں, کیا حدیث کے مطابق ہمارا عمل ہے, پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم قرآن سے کوسوں دور ہو گئے, احادیث سے کوسوں دور ہو گئے. آج نتیجہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان نام کا بھی مسلمان نہیں رہ گیا. اے لوگوں, ہم خارجی فتنے کا دفاع کیسے کریں گے کہ آج مسلمان نام کا بھی مسلمان نہیں ہے. آج کیا ہے ذرا ہمارا غور کریں کہ ہم اپنے بیٹے کا کیا نام رکھتے ہیں,
لٹکن، پپو، پنٹو، پنکو، پتہ نہیں اور کیا واحد نام رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ جانتے ہیں یہ پپو جو آپ نام رکھتے ہیں یہ کیسا کامن نام ہے؟ ایسا کامن نام ہے کہ مسلمان کے بیٹے کا نام بھی پپو ہے اور غیر مسلم کے بیٹے کا نام بھی پپو۔ اللہ آپ کو میں بتاؤں، اور آپ ذات نے بھی نام سنا ہوگا، ہمارے بہار میں ایک ایم پی ہے، ابھی بھی وہ ایم پی ہے پپو یادو۔ وہ کیا کسی مسلمان کا بیٹا ہے؟ وہ غیر مسلم کا بیٹا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بھی اپنے بیٹے کا نام پپو رکھتے ہیں۔ اللہ کیا اسلام نے یہی تعلیم دی ہے؟ کیا آقا کی یہی تعلیم ہے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ ان اسماءکم عند اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین نام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن۔ آج جب کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مفتی صاحب میرے بیٹے کا نام رکھ دیجیے، مولانا صاحب میرے بیٹے کا نام رکھ دیجیے۔ تو جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ عبداللہ رکھو، عبد الرحمان رکھو، عبد الستار رکھو، تو وہ یہ کہتا ہے مولانا صاحب یہ تو اولڈ نیم ہوا۔ آپ کو لگتا ہے کسی پرانے زمانے کے آدمی ہے، آپ کو کسی میوزیم میں ہونا چاہیے۔ آج کل اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، اب تو یہ پرانا گھسا پٹا نام ہو گیا، اب تو یہ انگلش دور ہے، ماڈرن دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور لگ گیا ہے، لہٰذا یہ عبداللہ عبد الرحمان نہیں چلے گا۔ تو آپ کیا نام رکھتے ہیں؟ پپو۔ کیا ہم اور آپ نے سوچا کہ پپ کے معنی کیا ہے؟ جو انگریزی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، PUPP پپ، پپ کے معنی آتے ہیں کتا کا پلا۔ اللہ اے لوگوں ذرا غور تو کرو کہ آج ہمارا ایمان کہاں چلا گیا کہ ہم اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں کتا کا پلا۔ اگر کسی نوجوان کو ہم یہ کہیں اے کتے کے پلے سنو تو سوائے اس کے کہ وہ دوسرے سے میری خیریت پوچھے گا اور کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم شوق سے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اے پپو ادھر سنو، اے کتے کے پلے ادھر سنو، اے کتے کے پلے ادھر سنو۔ اور لوگوں ذرا غور کرو کہ آج ہمارا ایمان کہاں چلا گیا کہ ہم اسلامی نام رکھنا بھی ہم دوبارہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر قرآن کے قانون کو کوئی بدلنے کی کوشش کرتا ہے، حدیث کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو فوراً ہم میدان احتجاج میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خون کے ہولیاں کھیل لیں گے، جان کی باتیں لگا دیں گے، لیکن قرآن کے خلاف کوئی قانون نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں جو شریعت نافذ کرنا ہے، اپنے بچے کا نام بھی اسلامی نام رکھنا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے نوجوان بیٹے کا انتقال کولکاتہ میں ہو جائے، دہلی میں ہو جائے، دوسرے بڑے شہروں میں ہو جاتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ کر جاتا ہے، اب پولیس آتی ہے، ذرا پتہ لگایا جائے یہ مسلمان کا بچہ ہے یا غیر مسلم کا بچہ ہے، یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ تو اب چونکہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، اس کا لباس بھی اسلامی نہیں ہے، تو اب پولیس یہ دیکھتی ہے کہ ذرا اس کے جیب کو سرچ کیا جائے، اس کے جیب میں کوئی کاغذات نکلے، وہاں سے جب کاغذ نکالا جاتا ہے تو ایڈمٹ کارڈ نکلتا ہے، آئی کارڈ نکلتا ہے، اس آئی کارڈ میں اس کا نام لکھا ہوتا ہے پپو۔ اب پولیس حیران اور پریشان ہے کہ یہ پپو تو کامن نام ہے، مشترک نام ہے، ایک مسلمان کے بیٹے کا نام بھی پپو ہے، ایک غیر مسلم کے بیٹے کا نام بھی پپو ہے، لہذا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم اس کی شناخت نہیں ہو پاتی۔